RG اردو اسٹوری میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، بہت دنوں کی بات ہے کہ کسی ملک میں دو بھائی رہتے تھے۔ ایک غریب تھا اور دوسرا امیر۔ جو بھائی امیر تھا وہ سونار کا کام کیا کرتا تھا اور اس کا دل اس پتھر سے بھی زیادہ سخت تھا جس پر وہ اپنا سونا بنایا کرتا تھا۔ غریب بھائی بہت نیک اور ایماندار تھا اور جھاڑو بنا کر اپنی زندگی بسر کیا کرتا تھا۔ امیر بھائی کی کوئی اولاد نہ تھی، لیکن غریب کے دو لڑکے تھے جو جڑواں پیدا ہوئے تھے اور ایک دوسرے سے شکل و صورت میں اتنے ملتے جلتے تھے کہ ان کے ماں باپ کو انہیں پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا۔ اس مشکل سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک خاص نشانی مقرر کر لی تھی۔ غریب بھائی کا نام سیفی اور امیر کا نام زلفی تھا۔ سیفی اکثر جنگلوں میں جھاڑوں کے لیے سیکے چننے جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ جنگل میں وہ سیکے چن رہا تھا، وہاں اس نے سنہرے رنگ کی چڑیا دیکھی۔ چڑیا اتنی خوبصورت تھی، اس نے اپنی زندگی میں اتنی خوبصورت چڑیا پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ سیفی نے چڑیا کو پکڑنے کی بہت کوشش کی، مگر جب اس کی تمام کوششیں بیکار ہو گئیں تو اس نے ایک کنکر سے اس پر نشانہ لگایا۔ چڑیا تو بچ گئی، مگر اس کا ایک پر گر گیا۔ سیفی نے اٹھا کر دیکھا تو وہ سونے کا پر تھا۔ سیفی اسے اٹھا لایا اور اپنے بھائی زلفی کو دکھایا۔ چالاک زلفی نے اپنے سیدھے سادھے اور نیک بھائی کو پھسلا کر اور کچھ پیسے دے کر وہ پر لے لیا۔ دوسرے دن سیفی ایک درخت پر چڑھ کر کچھ شاخیں کاٹ رہا تھا، وہاں بھی اس نے وہی چڑیا دیکھی۔ اس نے سوچا کہ شاید اس پر اس کا گھونسلہ ہوگا، چنانچہ اس نے درخت پر چڑیا کے گھونسلے کی تلاش شروع کر دی۔ تھوڑی دیر میں اسے گھونسلہ مل گیا۔ گھونسلے میں ایک انڈا رکھا تھا جو کندن کی طرح چمک رہا تھا۔ اس انڈے کو لے کر سیفی گھر آیا اور پر کی طرح انڈا بھی اپنے بھائی کو دکھا دیا۔ چالاک بھائی نے تھوڑا سا روپیہ دے کر وہ انڈا ہتھیا لیا اور اس سے کہا، اگر تم وہ چڑیا مجھ کو پکڑ کر لا دو جس کا یہ انڈا ہے تو میں تم کو اتنا روپیہ دوں گا کہ تم اپنی پوری زندگی آرام سے بسر کر سکو گے۔ دوسرے دن سیفی پھر جنگل گیا۔ وہاں اس نے پھر اس چڑیا کو درخت پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور تاک کر چڑیا کو ایسا نشانہ لگایا کہ وہ پھڑ پھڑا کر زمین پر آ پڑی۔ سیفی نے چڑیا کو اٹھا لیا اور اپنے بھائی کے گھر لے گیا اور اس سے کہا، لو، یہی وہ چڑیا ہے جس کو لانے کے لیے تم نے مجھ سے کہا تھا۔ زلفی نے چڑیا اس سے لے لی اور چند اشرفیاں اس بھولے بھالے غریب بھائی کو دے دیں۔ اس بیچارے نے اتنی رقم اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اشرفیاں دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا اور تقریباً سال بھر کے لیے محنت مزدوری سے بے فکر ہو گیا۔ زلفی چالاک آدمی تھا، وہ اس مرغے زیریں کی کہانی سن چکا تھا۔ فوراً چڑیا کو اپنی بیوی کے پاس لے گیا اور کہا، یہ میرے لیے پکا دو، مگر اس کی کوئی چیز ضائع نہ ہونے پائے۔ کافی عرصے سے میں اس کی تلاش میں تھا، آج ملی ہے، میں اس کو شوق سے کھاؤں گا۔ یہ کوئی معمولی چڑیا نہ تھی، اس کی یہ مشہور خوبی تھی کہ جو اس کی کلیجی کھا لیتا اس کو ہر صبح تکیے کے نیچے 2 سونے کے انڈے رکھے ہوئے ملتے۔ چنانچہ زلفی کی بیوی نے چڑیا کو اچھی طرح صاف کر کے چولہے پر پکنے کے لیے رکھ دیا۔ چڑیا چولہے پر پک رہی تھی کہ اتفاقاً زلفی کی بیوی کسی ضرورت سے باہر چلی گئی۔ اسی دوران غریب سیفی کے دونوں لڑکے اپنے چچا کے گھر آئے اور باورچی خانے میں داخل ہوتے ہی انہوں نے چڑیا کے پکنے کی خوشبو سونگھی تو صرف دیکھنے کے خیال سے ایک نے دیگچی کا ڈھکن اٹھایا اور دوسرے نے اس میں کفگیر چلایا۔ کفگیر چلاتے ہوئے 2 بوٹیاں دیگچی سے باہر گر گئیں۔ بڑے بھائی نے مسکرا کر کہا، جو خندق میں گرتا ہے وہ سپاہی کا مال ہوتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد دونوں بھائیوں نے ایک ایک ٹکڑا اٹھا کر کھا لیا۔ اتنے میں زلفی کی بیوی بھی آ گئی اور ان دونوں کو کچھ کھاتے ہوئے دیکھ کر بولی، یہ تم کیا کھا رہے ہو؟ بچوں نے کہا، گوشت کی 2 بوٹیاں دیگچی سے باہر گر گئی تھیں، انہیں پھر دیگچی میں ڈالنا ٹھیک نہیں تھا کیونکہ وہ مٹی میں مل گئی تھیں، انہیں ہم نے کھا لیا۔ زلفی کی بیوی نے دیگچی کھول کر دیکھی تو اسے پتہ چلا کہ کلیجی اور دل کے ٹکڑے ان بچوں نے کھا لیے تھے۔ اس نے سوچا
کہ उसके शौहर को कोई शुबा ना हो। इसने जल्दी से घर के पले हुए कबूतरों में से एक कबूतर को ज़िबा कर डाला और उसकी कलेजी और दिल चिड़िया के गोश्त में मिला दिया। जब हांडी पक गई तो जुल्फी की बीवी शौहर के सामने देगची उठा लाई। जुल्फी ने सारा गोश्त खा लिया और रात को खुश खुश अपने बिस्तर पर लेटा। इसकी हैरत की कोई इंतहा ना रही जब सुबह उठकर तकिए के नीचे उसको सोने के अंडे ना मिले। वो दोनों बच्चे नहीं जानते थे कि खुशकिस्मती से क्या चीज़ उनको मिल गई थी। दूसरे दिन वो जब सुबह सोकर उठे तो उन्होंने अपने सिरहाने किसी चीज़ के नीचे गिरने की झनझनाहट सुनी। वो उसे उठाने को नीचे झुके तो देखा वो सोने के 2 अंडे थे। इन दोनों अंडों को वो अपने बाप के पास ले गए। सैफी इनको देखकर बहुत हैरान हुआ और घबरा कर पूछा, ये तुमको कहाँ से मिले? बच्चे उसकी बात का कोई ख़ास जवाब ना दे सके। मगर जब दूसरे और तीसरे दिन भी यही सिलसिला रहा और हर सुबह को सोने के अंडे मिलने लगे तो एक दिन सीधा साधा सैफी अपने भाई के पास गया और सारा माजरा सुना दिया। जुल्फी फौरन समझ गया कि ये क्या किस्सा है और बदला लेने के लिए इसने सैफी से कहा, लड़कों पर भूत का साया हो गया है। तुम्हारी बदकिस्मती तुमको बहुत परेशान करेगी। इनको अपने घर में ना रखो, इन्हें जंगल में छोड़ाओ। सैफी को इस बात से बहुत सदमा पहुंचा, लेकिन वह मूर्ख अच्छे बुरे की परख ही नहीं रखता था। अपने भाई की हर बात पर एतबार करता था। चुनाचा बच्चों को ऐसी जगह छोड़ आया जहां जंगल बहुत घना था। कुछ देर तो बच्चे कुछ ना समझे, मगर इनको ज़रा देर के बाद पता चल गया कि उनका बाप वहां मौजूद नहीं। उन्होंने अपने घर आने की बहुत कोशिश की, लेकिन घने जंगल और पेचीदा रास्तों की वजह से वो खो गए और पगडंडी तक न पा सके। वो रात भर इधर उधर फिरते और चीखते चिल्लाते रहे, मगर बेकार। अगर कोई आवाज़ उनको सुनाई देती थी तो वो भेड़िए या दूसरे जंगली जानवर की होती। गर्ज वो गरीब बच्चे रात भर परेशान हैरान रहे। खुदा खुदा करके सुबह हुई। जब सूरज अच्छी तरह निकल आया तो एक शिकारी उनको मिला, जिसने उनसे पूछा, प्यारे बच्चों तुम कौन हो? एक ने कहा, हम एक गरीब बाप के लड़के हैं। कुछ दिनों से हम दोनों भाइयों को हर सुबह सोने का एक एक अंडा मिला करता था, जिससे हमारे बाप को ये वहम हो गया कि हम पर भूतों का साया हो गया है। शायद इसी डर की वजह से वो हमें जंगल में छोड़ गया। शिकारी को इन दोनों बच्चों की बातें सुनकर इन पर तरस आया। वो इनको अपने घर ले गया। इत्तफाक से शिकारी के यहाँ कोई औलाद न थी। वो उन्हें अपने लड़कों की तरह पालने पोसने लगा। इसने बड़े का नाम जुल्फू और छोटे का नाम सैफू रखा और इन दोनों को शिकार खेलना सिखाया। जब वो दोनों बड़े हो गए और मुल्क भर में इनके शिकारी होने की शोहरत हो गई और दूर दूर तक इनकी धाक बैठ गई, तो इनके शिकारी बाप ने दोनों भाइयों से कहा, तुम दोनों शिकार खेलना खूब सीख गए हो और अब तुम आज़ाद हो, जहाँ चाहो जा सकते हो। आज़ादी का लफ्ज़ सुनकर दोनों भाइयों ने आपस में आहिस्ता आहिस्ता कुछ बातें की और अपने शिकारी बाप के साथ मकान पर वापस आ गए। दूसरे दिन शिकारी ने दोनों लड़कों को रुखसत किया और चलते वक्त इसने इनको एक चाकू दिया, जिसका दस्ता बहुत चमकदार और साफ था, और उनसे कहा, अगर तुम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाओ तो इस चाकू को ऐसे पेड़ में गाड़ देना जहाँ से 2 रास्ते अलग अलग जाते हों। अगर खोया हुआ भाई उस रास्ते से गुजरेगा तो वो उसी तरफ जाएगा जिधर दूसरा गया होगा, और अगर खुदा ना खास्ता तुम में से एक मर जाए तो चाकू का फल जंग आलूदा हो जाएगा। जब तक तुम दोनों जिंदा रहोगे इस वक्त तक चाकू चमकदार रहेगा। जुल्फू ने वो चाकू ले लिया और दोनों भाई अपने शिकारी बाप से गले मिलकर रुखसत हुए। दिन भर चलते चलते शाम को वो एक घने जंगल में पहुंचे। अपने साथ जो कुछ खाना वो लाए थे एक दरख्त के नीचे बैठकर खूब खाया और उसके बाद खुली हवा में सो गए। दूसरे दिन सुबह को फिर रवाना हो गए। शाम तक चलने के बाद वो जंगल से बाहर ना जा सके। दिन भर उन्होंने कोई शिकार भी नहीं किया, इसलिए बड़े भाई के मशवरा था कि कुछ शिकार कर लेना चाहिए ताकि रात की ग़िज़ा का इंतज़ाम हो जाए।
चुनाचा एक ने बंदूक का निशाना एक झाड़ी पर लगाया। उसमें से एक खरगोश निकलकर भागा। दूसरे भाई ने फौरन ही खरगोश को दूसरा निशाना लगाया। यह निशाना भी अच्छी तरह ना लगा, मगर वो जख्मी होकर गिर पड़ा। खरगोश ने गिरते ही दोनों से कहा, मेरे अच्छे शिकारियों, अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे तो मैं तुमको 2 खरगोश ला दूंगा। नौजवान शिकारियों ने खरगोश का एतबार कर लिया और उसको जाने दिया। थोड़ी देर के बाद वो 2 छोटे छोटे खरगोशों के बच्चों के साथ वापस आया। बच्चे बहुत खूबसूरत थे, इसलिए शिकारियों ने उनको नहीं मारा बल्कि अपने पास रख लिया। दोनों खरगोश भी अपने अगले दोनों पांव समेटकर शुक्रिया अदा करने के लिए सामने बैठ गए। कुछ देर बाद शिकारियों को फिर भूख लगी। अगरचा इस अरसे में उन्होंने कुछ जंगली फल खा लिए थे, ताहम पेट भरकर ना खाए थे। इसलिए किसी दूसरे जानवर के शिकार की तजवीज़ हुई। वो ये सोच ही रहे थे कि सामने से एक लोमड़ जाती हुई दिखाई दी। इनमें से एक ने बंदूक उठाकर लोमड़ी पर निशाना लगाया। लोमड़ी भी खरगोश की तरह उनके हाथ में आ गई, लेकिन जब शिकारियों ने उसको मार डालने का इरादा किया तो वो बोली, अगर तुम मुझको जिंदा छोड़ दोगे तो मैं अपनी जगह तुमको 2 लोमड़ियां ला दूंगी। शिकारियों ने सोचा, एक लोमड़ से ज्यादा तो 2 लोमड़ियों में खाने में मजा आएगा, इसलिए उसको छोड़ दिया। लोमड़ी एक छलांग मारकर नजरों से गायब हो गई, मगर फौरन ही 2 बच्चे लिए हुए वापस आई। लोमड़ी के बच्चों को देखकर शिकारियों का दिल उनको मारने को ना चाहा, बल्कि खरगोश के बच्चों की तरह उनको भी अपने पास रख लिया। भूख ने थोड़ी देर बाद फिर उनको सताया और इस मर्तबा उन्होंने तय कर लिया कि जो जानवर भी सबसे पहले मिलेगा उसका शिकार करेंगे। चुनाचा थोड़ी देर बाद उनको एक भेड़िया मिला। एक भाई ने इसको मारने के लिए बंदूक उठाई ही थी कि भेड़िया चिल्लाया, मेरे अच्छे शिकारियों, अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे तो मैं तुमको 2 भेड़िए के बच्चे ला दूंगा। शिकारियों ने इस शर्त को मंजूर कर लिया और भेड़िए के बच्चों को भी खरगोश और लोमड़ी के बच्चों की तरह अपने साथ रख लिया। चलते चलते इनको एक रीछ नजर आया और शिकारियों को अपनी तरफ निशाना ताकते हुए देखकर रीछ बोला, अगर तुम मुझको ना मारो तो मैं तुमको 2 रीछ के बच्चे ला दूंगा। चुनाचा थोड़ी देर के बाद 2 रीछ के बच्चे शिकारियों के पास आ गए और उन बच्चों को भी इन्होंने उन जानवरों के साथ रख लिया। रीछ के बच्चे चूंकि ताकतवर थे, इसलिए शिकारियों की हिफाजत भी वो बखूबी कर सकते थे। लेकिन वो लोग मुश्किल से ही कुछ दूर गए होंगे कि एक शेर उनके सामने आ गया और धाड़ने लगा। बगैर किसी किस्म का खौफ जाहिर किए इन दोनों शिकारियों ने इसकी तरफ बंदूक उठाई, लेकिन गोली इन दोनों में से किसी ने भी ना चलाई थी कि शेर चिल्लाया, अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ दो तो मैं तुमको शेर के 2 बच्चे ला दूं। और थोड़ी देर के बाद 2 छोटे छोटे शेर भी इनके पास आ गए, लेकिन अभी तक इन शिकारियों को खाने के लिए कोई चीज ना मिली। जब भूख ज्यादा सताने लगी तो उन्होंने दोनों लोमड़ियों से कहा, जानवरों में तुम बहुत चालाक मशहूर हो, तुम्हारी होशियारी जब मालूम हो कि तुम हमारे लिए खाने का बंदोबस्त करो। ये सुनकर दोनों जानवरों ने आपस में कुछ कानाफूसी की और इसके बाद शिकारियों से कहा, यहाँ से थोड़ी दूर एक गांव है जहाँ से हमारे माँ बाप अक्सर मुर्गियाँ लाया करते थे। हम आपको वहाँ लिए चलते हैं। आप गांव से बाहर आराम कीजिएगा, हम दोनों 2 मुर्गियाँ पकड़ लाएंगे। चुनाचा उन्होंने वहाँ पहुँचकर खाने के लिए कुछ चीज़ें खरीदी, खुद भी खाईं और अपने जानवरों को भी खिलाईं। लोमड़ियों ने शिकारियों को चंद मुर्गियाँ दिखाईं, लेकिन शिकारियों ने इन मुर्गियों को नहीं पकड़ा। चंद रोज तक दोनों भाई इसी तरह चलते रहे कि एक दिन उनकी मुलाकात एक अमीर शख्स से हुई। ये मालूम करने के बाद कि ये दोनों बड़े अच्छे शिकारी हैं, अमीर आदमी ने इनसे कहा, मैं तुम में से एक को अपना नौकर रख सकता हूँ, मुझे एक शिकारी की ज़रूरत है। दोनों भाइयों ने आपस में कुछ मशवरा किया और थोड़ी देर के बाद इनमें से एक ने अमीर आदमी के साथ चलने की रजामंदी जाहिर की और अब दोनों भाइयों के अलग होने का वक़्त आ गया। चुनाचा उन्होंने अपना अपना सामान अलग कर लिया और जानवरों को भी आपस में तकसीम कर लिया। इस तरह एक शेर, एक रीछ, एक भेड़िया, एक लोमड़ और एक खरगोश सैफों ने लिया
اور باقی جانور زلفو نے اپنے ساتھ رکھ لیے۔ روانگی کے وقت دونوں بھائی گلے ملے اور اپنے شکاری باپ کا دیا ہوا چاقو انہوں نے چلتے وقت ایک درخت میں گاڑ دیا۔ بڑا بھائی زلفو مغرب کی طرف روانہ ہوا اور سیفو مشرق کی طرف چلا گیا۔ زلفو اپنے جانوروں کو لے کر امیر آدمی کے ساتھ چلا گیا، مگر سیفو اپنے شیر، ریچھ، بھیڑیے، لومڑی اور خرگوش کے ساتھ تھوڑی دور چلنے کے بعد ایک شہر میں پہنچا۔ یہاں اس نے دیکھا کہ ہر مقام پر سیاہ جھنڈے لگے ہوئے ہیں اور پورا شہر ماتم کدا بنا ہوا ہے۔ اس نے ایک سرائے میں پہنچ کر دم لیا۔ یہ سرائے 12 سنگے کی سرائے کے نام سے مشہور تھی، مگر اس کے پھاٹک پر ہرن کے سینگ تھے۔ اس ملک کے رواج کے مطابق یہ ایک منحوس شام تھی۔ سیفو نے سرائے میں ایک کمرہ کرائے پر لیا اور ایک استبل میں اپنے سب جانوروں کو رکھا۔ سامان رکھنے کے بعد اس نے سرائے والے سے پوچھا کہ تمام گاؤں میں سیاہی کیوں پھیلی ہوئی ہے؟ سرائے والے نے بتایا کہ کل بادشاہ کی بیٹی ماری جائے گی۔ شکاری نے پوچھا کیا وہ بیمار ہے؟ سرائے والے نے جواب دیا نہیں، وہ بالکل جوان ہے اور بہت خوبصورت، مگر افسوس اس کی موت پر ہے، اور وہ بھی بڑی بے رحمی کی موت۔ اتنا کہہ کر سرائے والے نے ایک گہری سانس لی۔ سیفو نے پوچھا آخر کیا بات ہے؟ اس طرح مرنے کی کوئی وجہ تو ضرور ہوگی۔ یہاں سے تھوڑی دور ایک پہاڑ ہے جہاں 7 سر کا ایک اژدھا رہتا ہے۔ وہ اژدھا روزانہ ایک کنواری لڑکی کھاتا ہے۔ اگر اس کی یہ شرط پوری نہ ہو تو وہ تمام ملک کو برباد کر دے گا۔ وہ ایسی سب لڑکیوں کو کھا چکا ہے اور سوائے بادشاہ کی لڑکی کے اب کوئی اور باقی نہیں، اور اژدھے کے پاس چونکہ دوسری لڑکی نہیں بھیجی جا سکتی، اس لیے کل شہزادی کی باری ہے اور پرسوں اژدھا اس بیچاری کو ختم کر دے گا۔ لیکن تم لوگ اس کو مار کیوں نہیں ڈالتے؟ بڑے بڑے شکاریوں نے اس کام کا بیڑا اٹھایا تھا، لیکن سب کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ یہ سن کر سیفو بولا اچھا میں کچھ سوچ کر تم کو جواب دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ استبل میں گیا اور اپنے سب جانوروں کو جمع کر کے شہزادی اور اژدھے کا قصہ سنایا۔ اس قصے کو سننے کے بعد شیر نے ایک دھاڑ ماری، ریچھ گڑگڑایا، بھیڑیا چیخا، لومڑی بھی کچھ سوچنے لگی اور بیچارہ خرگوش کانپ گیا۔ کچھ دیر بعد شیر بولا اژدھے کو فوراً مار کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے چاہیے۔ ریچھ نے کہا اس کی گردن دبوچ کر گلا گھونٹ دینا چاہیے۔ بھیڑیا بولا مجھے بھی ان کی رائے سے اتفاق ہے۔ لومڑی بولی کوئی ترکیب ایسی سوچنا چاہیے کہ شہزادی کو نقصان پہنچائے بغیر اژدھا قابو میں آ جائے۔ خرگوش بولا میری رائے میں جتنی جلدی یہاں سے بھاگ چلیں اتنا ہی اچھا ہے۔ شکاری نے ان سب کی باتیں سن کر لومڑ سے کہا مجھے تمہاری رائے پسند ہے، تم ادھر ادھر جاؤ اور کچھ خبر لے کر آؤ۔ لومڑی گھومتی گھماتی آس پاس کی لومڑیوں کے پاس پہنچی اور ان سے تمام ماجرا بیان کیا۔ ایک بوڑھی اور تجربے کار لومڑی نے اس سے کہا میں تمہارے آقا کو اژدھے پر قابو پانے کی کوئی ترکیب تو نہیں بتا سکتی، البتہ سامنے والے پہاڑ کے آدھے راستے پر ایک جھونپڑی ہے۔ یہاں کسی زمانے میں شکاریوں کے دیوتا رہا کرتے تھے۔ اگر تمہارا آقا آج رات کو وہاں جا کر دعا مانگے تو شاید دیوتا اس کو کوئی ترکیب بتائے۔ یہ سن کر لومڑی سیفو کے پاس آئی اور اس سے اپنی گفتگو دہرائی اور اس بوڑھی لومڑی کی تمام بات سنا دی۔ شام کے وقت اس نے اپنے سب جانوروں کو باہر نکالا اور بغیر کسی سے کچھ کہے سنے پہاڑ پر جھونپڑی کی طرف روانہ ہو گیا۔ کوئی آدھے راستے پر سیفو کو وہ جھونپڑی مل گئی۔ وہاں وہ اپنے جانوروں کے ساتھ ٹھہر گیا اور تمام رات عبادت میں گزار دی۔ پھر وہ ایک کونے میں پڑ کر سو گیا۔ سوتے میں اس نے دیوتا کو خواب میں دیکھا جو اس سے کہہ رہا تھا صبح کو اٹھنے کے بعد تمہیں اس جھونپڑی میں شربت کے 3 پیالے ملیں گے۔ اگر تم ان تینوں پیالوں کا شربت پی جاؤ تو تم دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور انسان ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد تم اس پتھر کو بھی اٹھا سکو گے جو اس جھونپڑی کے باہر پڑا ہوا ہے۔ اس پتھر کے نیچے تم کو ایک تلوار ملے گی۔ یہ تلوار اژدھے کے 7 سر کاٹنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ رات کو جس جگہ سیفو سویا تھا وہاں اس کے سامان کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا، مگر صبح کو جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کو 3 پیالے شربت سے بھرے ہوئے ملے۔ رات کے خواب کا خیال کر کے
وہ ان تینوں پیالوں کو دم بھر میں خالی کر گیا۔ شربت کے پیالے پیتے ہی اس نے محسوس کیا کہ دنیا بھر کی طاقت اس کے بدن میں آ گئی۔ اس کے بعد وہ باہر آیا جہاں اس کو ایک پتھر نظر آیا۔ پتھر کو دیکھ کر اس نے کچھ سوچا اور اس کے بعد شیر اور ریچھ کو آواز دی اور ان دونوں سے پتھر اٹھانے کو کہا۔ ریچھ اور شیر نے بہت زور لگایا لیکن دونوں پتھر کو 1 انچ بھی نہ سرکا سکے۔ تب سیفو بولا، ہٹو، اب میری باری ہے۔ یہ کہہ کر اس نے پتھر کو بڑی آسانی سے اٹھا کر پھینک دیا۔ پتھر اٹھاتے ہی اس نے دیکھا کہ 4 فٹ لمبی ایک تلوار وہاں رکھی ہوئی تھی جس کا وزن 2.5 کلو کے برابر تھا۔ اس عرصے میں شہزادی اپنے وزیر کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ رہی تھی۔ اس جھونپڑی پر پہنچنے کے بعد اس نے کچھ نظر چڑھائی اور وزیر بادشاہ سے شہزادی کے پہاڑ پر پہنچ جانے کا حال کہنے کے لیے واپس ہوا۔ سیفو نے شہزادی کو اپنی طرف آتا دیکھا تو اپنے جانوروں کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ ان کے پیچھے پیچھے وہ خود بھی پہنچا اور ان سب نے شہزادی کا استقبال کیا۔ اس کے بعد اس نے شہزادی سے کہا، شہزادی صاحبہ، آپ مجھ سے اور ان جانوروں سے ہرگز نہ ڈریں۔ ہم سب آپ کے خادم ہیں۔ یہاں پر ہم لوگ آپ کی جان بچانے آئے ہیں۔ ہم آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائیں گے بلکہ اس اژدھے کو ختم کریں گے۔ یہ سن کر شہزادی بولی، اچھے شکاری، خدا تمہاری مدد کرے، لیکن مجھے تمہاری کامیابی کی زیادہ امید نہیں۔ تم سے پہلے بہت لوگوں نے اس کی کوشش کی لیکن سب کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے۔ سیفو بولا، حضور کا فرمانا بجا ہے، مگر مجھے بھی کوشش کر لینے دیجیے، کیا پتہ خدا میری مدد کرے اور میں آپ کے سامنے سرخرو ہو کر واپس آؤں۔ سیفو کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ ایک طوفان آنے کا شور ان لوگوں نے سنا۔ اس کی آواز اس قدر تیز تھی کہ کانوں کے پردے پھٹے جا رہے تھے۔ یہ اژدھے کی پھنپھناہٹ تھی۔ تھوڑی دیر میں تمام آسمان پر دھواں ہی دھواں پھیل گیا۔ اس وقت اژدھے نے سانس لی تھی۔ سیفو نے شہزادی سے کہا، سرکار، اس پیڑ کے نیچے تشریف رکھیں اور اپنی سلامتی کی دعا مانگیں اور خادم کو رخصت ہونے کی اجازت دیں۔ بیچاری شہزادی کانپتی ہوئی درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی۔ خرگوش بھی اس کے پاس آ گیا۔ باقی چاروں جانور اپنے آقا کے ساتھ چلے گئے۔ 7 سروں والا اژدھا اسی اثنا میں آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ لمبائی میں 40-50 فٹ سے کم نہ تھا۔ سیفو نے اس کو دیکھتے ہی اپنے ہاتھ میں تلوار سنبھالی۔ جب اژدھے کی نظر سیفو پر پڑی تو اس نے کہا، تم اس پہاڑ پر کیوں آئے ہو؟ میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا۔ سیفو نے چھوٹتے ہی جواب دیا، اگرچہ تم نے میرا کچھ نہیں بگاڑا لیکن میں نے تیرے مارنے کی قسم کھائی ہے، اب تو اپنے آپ کو بچا۔ اژدھے نے جواب دیا، میں اپنے آپ کو کبھی نہیں بچاتا بلکہ حملہ کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے زمین سے اپنا سر اٹھایا اور منہ سے ایسا دھواں نکالا جو بادلوں کی طرح چاروں طرف چھا گیا، اور اس کے بعد تیزی سے اس نے شکاری پر حملہ کیا۔ کچھ دیر کے لیے تو سیفو بیچارہ گھبرا گیا لیکن فوراً ہی اس نے اپنے حواس جمع کر کے اژدھے پر ایسا وار کیا کہ اس کا ایک سر الگ ہو کر جا پڑا۔ اژدھے نے زور سے چیخ ماری اور پھر اٹھا لیکن اس کو کوئی کامیابی نہ ہوئی کیونکہ سیفو نے دوسرا وار کر کے اس کا دوسرا سر قلم کر دیا۔ تیسری مرتبہ اژدھے نے پھر کوشش کی لیکن اس مرتبہ بھی اس کو اپنے ایک سر سے ہاتھ دھونا پڑا۔ آخرکار وہ اتنا کمزور ہو گیا کہ وہ اٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ سیفو نے تلوار کے 2 واروں سے اس کے باقی سر بھی الگ کر دیے۔ لڑائی ختم ہو گئی اور سیفو خوش خوش شہزادی کے پاس پہنچا۔ وہاں پہنچ کر اس نے شہزادی کو بے ہوش پایا۔ بیچاری شہزادی ڈر کے مارے بے ہوش ہو گئی تھی۔ سیفو نے فوراً پاس کے ایک چشمے سے پانی لا کر شہزادی کے منہ پر چھینٹے دیے۔ پانی کی ٹھنڈک سے شہزادی کی آنکھ کھل گئی۔ جب وہ اچھی طرح ہوش میں آ گئی تو سیفو نے بتایا کہ اژدھے کا خاتمہ ہو گیا ہے، اب آپ بالکل محفوظ ہیں۔ شہزادی نے یہ سنتے ہی پہلے خدا کا سجدہ کیا، اس کے بعد سیفو سے مخاطب ہوئی، پیارے شکاری، میرے ابا جان تم کو دیکھ کر کتنے خوش ہوں گے، اب وہ تمہاری شادی میرے ساتھ کر دیں گے۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ جو شخص اس اژدھے کو مارے گا اس کے ساتھ میری شادی کر دی جائے گی۔
اس کے بعد وہ جانوروں کی طرف متوجہ ہوئی اور انعام کے طور پر اس نے شیر کے گلے میں اپنے ہیرے کی مالا ڈال دی۔ اپنے کانوں کے بندے اس نے ریچھ کے کانوں میں ڈال دیے۔ بھیڑیے کے پاؤں میں اس نے اپنے ہاتھوں کے کڑے پہنا دیے۔ 2 بیش قیمتی انگوٹھیاں جس میں ایک زمرد اور دوسری ہیرے کی تھی اس نے لومڑی اور خرگوش کو دے دیں۔ شکاری کو اس نے اپنا ایک رومال دیا جو آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ سیفو نے اژدھے کے سروں کی 7 زبانیں کاٹ کر اپنے رومال میں باندھ لیں۔ اس کام سے فرصت پا کر سیفو، شہزادی اور تمام جانور ایک گھنے سایہ دار درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ شکاری تھکن اور شہزادی خوف سے نڈال ہو چکی تھی۔ درخت کے نیچے پہنچتے ہی دونوں کو نیند آنے لگی۔ سونے سے پہلے شیفو نے شیر سے کہا، تم دیکھتے رہنا کہ کوئی شخص ہم لوگوں پر سوتے میں حملہ نہ کر دے۔ شیر نے اطاعت کا اظہار کرتے ہوئے اپنا سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد سیفو اور شہزادی دونوں نیند میں غافل ہو گئے۔ شیر ان دونوں کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ بہت تھکا ہوا تھا۔ نیند نے اسے بھی ستانا شروع کر دیا۔ جب اس کی آنکھ نیند سے بند ہونے لگی تو ریچھ سے بولا، بھائی ریچھ، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی اگر تم میری جگہ جاگتے رہو۔ میں بہت تھک گیا ہوں، تھوڑی دیر سونا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی کھٹکا ہو تو مجھے فوراً اٹھا دینا۔ ریچھ شیر کے پاس آ کر بیٹھ گیا، لیکن بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھ میں بھی خمار آنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے بھیڑیے کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کہنے لگا، تم دیکھتے ہو اب میری آنکھ میں کھلی رہنے کی طاقت نہیں، وہ اپنے آپ ہی بند ہوئی چلی جا رہی ہیں۔ اگر تم اتنی مہربانی کرو کہ میری جگہ جاگتے رہو تو بہت اچھا ہو۔ اگر کوئی کھٹکا ہو تو مجھے فوراً اٹھا دینا۔ بھیڑیے نے ریچھ کی بات منظور کر لی اور اس کی جگہ آ بیٹھا۔ شیر اور ریچھ کی طرح بھیڑیا بھی اونگنے لگا، اور جب اس نے دیکھا اب اس کے لیے جاگنا مشکل ہے تو اس نے لومڑی سے بھی وہی خواہش کی۔ لومڑی نے اس کی خواہش کو منظور کر لیا اور بھیڑیا سو گیا۔ لیکن وہ بھلا خود کب لیٹی تھی؟ آخر تھکی ہوئی تھی۔ نیند سے پریشان ہو کر اس نے اپنی جگہ خرگوش کو متعین کر دیا اور اس سے کہا، میاں خرگوش، تم تو سوتے ہوئے بھی اپنی آنکھیں کھلی رکھتے ہو۔ میں تمہارے ہاتھ جوڑتی ہوں، فوراً میری جگہ بیٹھ جاؤ۔ ذرا سا بھی کوئی کھٹکا ہو تو سب سے پہلے مجھے اٹھا دینا۔ غریب خرگوش کو تھوڑی دیر بعد پتہ چلا کہ سب سے زیادہ تو وہ تھکا ہوا ہے، چنانچہ بغیر کسی سے کچھ کہے سنے وہ بھی سو گیا۔ شکاری کے ساتھ شہزادی، شیر، ریچھ، بھیڑیا، لومڑی، خرگوش سب ہی سو رہے تھے اور ان کی حفاظت کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اب ادھر کی سنو۔ وزیر جو شہزادی کے ساتھ آیا تھا ابھی واپس جا رہا تھا کہ اس نے یکایک بہت زور کی آوازیں سنی، لیکن پھر ایک دم خاموشی ہو گئی۔ اسے بہت تعجب ہوا کیونکہ یہ اژدھے کی عادت کے خلاف تھا۔ اس نے یکایک خاموشی کا سبب معلوم کرنے کے لیے وہ دوڑتے دوڑتے اوپر چڑھنے لگا۔ پہاڑ پر پہنچنے کے بعد سب سے پہلی چیز جو اسے نظر آئی وہ اژدھے کے سر تھے جو سب الگ پڑے ہوئے تھے، اور وہاں سے تھوڑی دور پر اس نے شہزادی کو شکاری اور اس کے جانوروں کے ساتھ سوتا ہوا دیکھا۔ یہ وزیر دراصل بہت ہی بے ایمان تھا۔ اس نے سوچا کہ بادشاہ کے سامنے جا کر اس کارنامے کو اپنا ثابت کرے، اور اپنے جھوٹ کو سچ دکھانے کے لیے اس نے ایک ترکیب سوچی کہ شکاری کو سوتے میں مار ڈالے تاکہ کوئی جھگڑا کرنے والا نہ رہے۔ یہ سوچ کر اس نے سیفو کے سرانے رکھی ہوئی تلوار اٹھائی اور آہستہ آہستہ اس کے پاس گیا اور ایک ہی وار سے بیچارے سیفو کا سر قلم کر دیا۔ اس کے بعد اس نے شہزادی کو جگایا۔ شہزادی وہاں وزیر کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، تم کو سب باتیں ابھی معلوم ہو جاتی ہیں۔ اتنے میں شہزادی کی نظر سیفو پر پڑی اور اس نے دیکھا کہ بیچارے کا سر الگ کٹا پڑا ہے۔ شہزادی یہ دیکھ کر ڈر گئی اور اس کے منہ سے چیخ نکلی، اب چیخنے چلانے سے کچھ نہیں ہوگا، تم اب میرے ہاتھ میں ہو۔ اگر تم میری بات نہ مانو گی تو اس شکاری کی طرح تمہارا بھی سر اڑا دوں گا۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں تم کو اس پر عمل کرنا ہوگا۔ شہزادی نے پوچھا، اچھا بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ تم کو بادشاہ کے سامنے یہ کہنا ہوگا کہ اژدھے کو میں نے مارا ہے۔ شہزادی بولی، میں جھوٹ نہیں بول سکتی۔ اچھا تو تمہارا بھی وہی اشر کرتا ہوں جو اژدھا کرتا ہے،
اتنا کہتے ہی وزیر نے تلوار کا ہاتھ اٹھایا۔ غریب شہزادی ڈر کے مارے سہم گئی اور اس کو اقرار کرنا ہی پڑا۔ یہ وعدہ لے کر وزیر اس کو بادشاہ کے پاس لے گیا۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو زندہ دیکھ کر خوشی سے پھولا نہ سمایا۔ وزیر بولا، یہ حضور کا اقبال تھا کہ خادم نے شہزادی صاحبہ کی جان بچائی اور اس موذی ازدے کا کام تمام کیا۔ بادشاہ کو ازدے کی موت کی خبر سن کر بہت خوشی ہوئی، مگر وزیر کی بہادری پر تعجب ہوا اور اس نے شہزادی سے دریافت کیا، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ شہزادی بولی، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہی ہوگا۔ اس کے بعد وزیر نے بادشاہ کو اس کا وعدہ یاد دلایا۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، جو پہلے تو خاموش رہی، لیکن جب بادشاہ نے زیادہ اصرار کیا تو بولی، اگر آپ کی خوشی اسی میں ہے تو مجھے کوئی انکار نہیں، مگر کم از کم 1 سال کی مہلت چاہتی ہوں۔ وزیر بہت کچھ کہتا سنتا رہا، مگر شہزادی اپنی بات پر اڑی رہی۔ وزیر ڈر رہا تھا کہ غصے میں شہزادی کہیں سب باتیں بادشاہ سے نہ کہہ ڈالے، اس لیے وزیر کو بھی مجبوراً 1 سال تک انتظار کے لیے راضی ہونا پڑا۔ سیفو بیچارہ تو موت کی نیند سو چکا تھا، لیکن اس کے جانور بھی ابھی تک غافل پڑے ہوئے تھے۔ وزیر جب شہزادی کو لے جا چکا تو اس کے گھنٹے بعد ایک بھنورا اڑتا ہوا آیا اور بن بناتا ہوا خرگوش کے منہ پر بیٹھ گیا۔ خرگوش نے سوتے میں ہی اس کو ایک تماچا مار کر اڑا دیا، مگر بھنورا پھر آیا اور اسی جگہ پر بیٹھ گیا۔ خرگوش نے بھی اسی طرح اس کو پھر اڑا دیا۔ تیسری مرتبہ بھنورا پھر آیا اور اس دفعہ اس نے ایک ڈنگ بھی مار دیا۔ ایک چیخ کے ساتھ خرگوش اٹھ بیٹھا۔ اس چیخ سے لومڑی کی آنکھ کھل گئی اور اس نے فوراً ہی بھیڑیے کو جگایا۔ بھیڑیے نے اٹھتے ہی ریچھ کو اور ریچھ نے اٹھتے ہی شیر کو، لیکن جب شیر نے دیکھا کہ شہزادی وہاں سے غائب ہے اور اس کے مالک کا سر کٹا ہوا پڑا ہے تو اس نے بہت ہی خوفناک طریقے سے دھاڑنا شروع کیا۔ ریچھ کی طرف آنکھیں نکال کر دیکھا اور اس سے پوچھا، یہ کیا ہو گیا؟ تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ ریچھ نے بھیڑیے سے کہا، کیوں جی، تم نے مجھے کیوں نہیں جگایا؟ بھیڑیے نے لومڑی سے اور لومڑی نے خرگوش سے یہی سوال کیا۔ خرگوش چونکہ کسی اور سے نہیں پوچھ سکتا تھا، اس وجہ سے سب نے اپنا غصہ اس پر اتارا اور سب نے خرگوش کو مارنے کی صلاح کی۔ بیچارہ خرگوش ان کے پاؤں پر گر پڑا اور کہنے لگا، مجھے نہیں مارو، میں تم کو ایک ایسی ترکیب بتاتا ہوں جس سے ہمارا آقا فوراً زندہ ہو جائے گا۔ تمام جانور خرگوش کی یہ تدبیر سننے کے لیے جمع ہو گئے۔ خرگوش بولا، یہاں سے تھوڑے فاصلے پر ایک مقام ہے جہاں زندگی کی بوٹی پائی جاتی ہے۔ اگر کسی بیمار آدمی کے منہ میں یہ بوٹی رکھ دی جائے تو وہ فوراً اچھا ہو جاتا ہے، زخم پر لگائی جائے تو وہ زخم بالکل بھر جاتا ہے۔ یہاں تک اگر کسی آدمی کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہوں تو جسم کو سب ٹکڑوں کو ملا کر رکھ دیا جائے اور ان ٹکڑوں پر یہ بوٹی لگائی جائے تو وہ آدمی دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے۔ شیر بولا، وہ جگہ کتنی دور ہے؟ یہاں سے 200 میل کے فاصلے پر ہے۔ اچھا، میں تم کو 24 گھنٹے کا وقت دیتا ہوں، اس عرصے میں تم فوراً وہ بوٹی لے کر آؤ۔ یہ حکم پاتے ہی خرگوش روانہ ہو گیا۔ ابھی 24 گھنٹے گزرے بھی نہ تھے کہ خرگوش بوٹے کے پودے کو جڑ سے اکھاڑ کر واپس آ گیا۔ بوٹی خرگوش سے لے کر شیر نے ریچھ سے کہا، تم بہت ہوشیار معلوم ہوتے ہو، اس لیے اپنے آقا کے سر کو جسم سے ملاؤ، میں اس کو پکڑے رکھوں گا، اور ہاں میاں خرگوش، تم لومڑی کے کاندھوں پر چڑھ کر اس بوٹی کو لگا دینا۔ چاروں جانور اپنے اپنے کام میں لگ گئے۔ ان سب کو اپنے آقا سے بہت محبت تھی، اس لیے ہر ایک نے اپنے فرض کو بخوبی انجام دینے کی کوشش کی۔ جیسے ہی خرگوش نے زندگی کی بوٹی سیفو کے زخم پر لگائی تو اس نے ایک کروٹ لی اور اس کا دل حرکت کرنے لگا۔ سیفو نے تھوڑی دیر میں ایک چھینک لی اور اپنی آنکھیں کھول دیں۔ سب جانور اپنے آقا کو دوبارہ زندہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ سیفو نے اپنے جانور سے دریافت کیا، شہزادی کہاں ہے؟ شیر نے بغیر کسی بات کو چھپائے سارا ماجرا اس کو سنا دیا اور اس کو بتایا کہ کس طرح ان کی محبت سے اس کو دوبارہ زندگی ملی تھی۔ سیفو کو شہزادی کے چلے جانے کا بہت افسوس تھا۔ اس نے یہاں زیادہ ٹھہرنا ٹھیک نہ سمجھا اور اپنے جانوروں کے ساتھ دوسری طرف روانہ ہو گیا۔ جہاں جہاں وہ جاتا
لوگ اس کو مداری سمجھ کر اس کے پیچھے ہو جاتے اور شیر کی گردن میں ہیرے کی مالا، ریچھ کے کانوں میں بندے، بھیڑیے کی ٹانگوں میں کڑے اور لومڑی اور خرگوش کی انگوٹھیاں پہنے دیکھ کر انہیں بہت تعجب ہوتا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ٹھیک 1 سال کے بعد سیفو پھرتا پھراتا اسی شہر میں پہنچا جہاں اس نے شہزادی کو بچایا تھا۔ اس مرتبہ شہر بہت سجا ہوا تھا۔ اس نے اسی سرائے والے سے پوچھا، ٹھیک 1 سال ہوا ہے جب تمہارے شہر میں غم کی وجہ سے ہر چیز سیاہ نظر آ رہی تھی اور آج جدھر دیکھو رونق ہی رونق ہے۔ سرائے والے نے جواب دیا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ 1 سال پہلے ہم لوگوں کو ایک بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا تھا اور شہزادی کو 7 سروں والے اژدھے سے بچایا گیا تھا؟ اور اب؟ سیفو نے پوچھا۔ وزیر نے اژدھے سے لڑ کر شہزادی کو بچایا تھا، آج ان دونوں کی شادی ہے۔ سیفو اس وقت تو یہ سن کر چپ ہو گیا، لیکن دوسرے دن اس نے سرائے والے سے کہا، میں بادشاہ کے محل میں جانا چاہتا ہوں، کیوں خیریت تو ہے؟ میں شہزادی سے شادی کروں گا۔ سرائے والا بولا، پاگل تو نہیں ہو گئے؟ سیفو نے وہ رومال نکال کر سرائے والے کو دکھایا جس میں اژدھے کی 7 زبانیں بند تھیں اور تمام قصہ سنایا۔ سرائے والے کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، مگر اس نے کہا، تم نے جو کچھ مجھ سے کہا ہے اس پر مجھ کو پورا یقین ہے، لیکن شہزادی کے ساتھ تمہاری شادی نہیں ہو سکے گی۔ اچھا، شرط لگا لو۔ سرائے والے نے کہا، میں اس کے لیے اپنا باغ اور مکان ہارنے کو تیار ہوں، یہ میری شرط ہے۔ سیفو نے ایک تھیلی نکال کر دکھائی جس میں 1000 اشرفیاں تھیں۔ سرائے میں یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ کسی نے محل میں جا کر بادشاہ کو اس کی خبر کر دی۔ بادشاہ نے اپنے نوکر کو سیفو کو بلانے کے لیے بھیجا۔ سیفو نے بادشاہ سے کہلوایا کہ حضور، جب تک میرے لیے ایک جوڑا اور سواری کے لیے گاڑی نہ بھیجیں گے میں اس وقت تک نہیں آؤں گا۔ بادشاہ نے سیفو کی درخواست منظور کر لی اور سواروں کے ایک دستے کے ساتھ ایک جوڑا اور ایک چوکڑی سیفو کی سواری کے لیے بھیج دی۔ جب گاڑی سرائے میں آ گئی تو سیفو نے سرائے والے سے کہا، دیکھو، جس چیز کی میں نے خواہش کی تھی وہ آ گئی۔ یہ کہہ کر اس نے شاہی جوڑا پہنا اور گاڑی میں سوار ہو کر شاہی محل آ گیا۔ اس کے ساتھ اس کے جانور بھی تھے۔ سیفو کو دربار شاہی میں پہنچایا گیا۔ یہاں شہزادی اور وزیر شادی کے کپڑے پہنے بیٹھے تھے۔ بادشاہ نے سیفو کو بلا کر اپنے اور شہزادی کے بیچ میں بٹھایا۔ وزیر نے سیفو کو نہ پہچانا۔ گردن اڑاتے وقت اس نے اس کی صورت اچھی طرح نہیں دیکھی تھی۔ اپنی بہادری ثابت کرنے کے لیے وزیر نے اژدھے کے 7 سر منگوا لیے تھے جو اس وقت دربار میں سامنے رکھے تھے۔ بادشاہ نے سیفو سے کہا، دیکھو، یہ اس اژدھے کے سر ہیں جس کو ہمارے وزیر نے مارا تھا۔ اس خوشی میں آج شہزادی کی شادی وزیر کے ساتھ کر رہا ہوں۔ یہ سنتے ہی سیفو نے بادشاہ سے کہا، اگر اجازت ہو تو میں بھی کچھ عرض کروں۔ بادشاہ نے جب اجازت دی تو اس نے پوچھا، اژدھے کے 7 سر تو یہ ہیں، مگر ان کے منہ کھول کر دیکھے جائیں کہ ان کی زبانیں بھی اندر ہیں یا نہیں۔ وزیر کے چہرے کا رنگ یہ باتیں سن کر اتر گیا۔ اس نے کبھی اژدھے کے منہ کھولنے کی ہمت نہ کی تھی۔ اس نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں کہا، اژدھوں کی زبانیں نہیں ہوتیں۔ یہ سن کر دربار میں سب کو ہنسی آ گئی اور سیفو نے کھڑے ہو کر رومال میں سے 7 زبانیں کھول کر سب کو دکھائیں اور ایک ایک کر کے 7 زبانیں اژدھے کے 7 سروں کے منہ کھول کر اندر جما دیں اور خالی رومال شہزادی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، کیا اس رومال کو آپ پہچانتی ہیں؟ شہزادی بولی، ہاں، یہ رومال میں نے اس کو دیا تھا جس نے اس اژدھے کو مار کر مجھے بچایا تھا۔ سیفو نے پوچھا، اور اژدھے کو کس نے مارا تھا؟ شہزادی فوراً بولی، تم نے۔ بادشاہ اور دوسرے درباریوں کو یہ بات سن کر بہت تعجب ہوا۔ بادشاہ نے سیفو سے دریافت کیا، تم نے مجھ سے شادی کی درخواست کیوں نہ کی؟ اس پر سیفو نے تمام واقعات بادشاہ کو بتا دیے کہ کس طرح وزیر نے اس کو مار ڈالا تھا، مگر اپنے جانوروں کی محبت سے وہ دوبارہ زندہ ہوا، اور یہ کہ گھومتا ہوا سال بھر کے اندر وہ پھر اسی شہر میں آیا۔ شہزادی نے سیفو کے بیان کی تصدیق کر دی اور کہا، یہی وجہ تھی کہ میں نے آپ سے سال بھر کی مہلت مانگی تھی
کیونکہ میرا دل کہہ رہا تھا کہ اتنے عرصے میں سب واقعات آپ کو معلوم ہو جائیں گے۔ بادشاہ نے 12 تجربہ کار آدمیوں کی ایک کمیٹی قائم کی اور وزیر کا معاملہ پیش کیا۔ کمیٹی نے متفقہ طور پر وزیر کے لیے سزائے موت کی تجویز کی۔ وزیر کی موت سے رعایا بہت خوش ہوئی، کیونکہ وہ لوگ اس کے ظلم اور سختیوں سے بہت تنگ آ گئے تھے۔ بادشاہ نے شہزادی کی شادی سیفو کے ساتھ بڑے دھوم دھام سے کی اور اس کو اپنے ایک صوبے کا گورنر بنا دیا۔ شادی کے بعد سیفو سرائے والے کو نہیں بھولا اور اس نے اس کو بلوایا اور اس سے کہا، کیوں بھائی، اب تو میرا کہنا ٹھیک ہوا، میری شادی شہزادی کے ساتھ ہو گئی، اب تمہارا باغ اور مکان میری ملکیت ہیں۔ جی ہاں، انصاف تو یہی کہتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن رحم کچھ اور کہتا ہے۔ جاؤ اپنے باغ اور مکان کی حفاظت کرو، اب وہ 1000 اشرفیاں بھی تمہاری ہیں۔ سیفو اپنی بیوی یعنی شہزادی کے ساتھ بڑی ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہا تھا، لیکن وہ اپنے پرانے شوق و شکار اور اپنے ساتھی جانوروں کو نہیں بھولا۔ حسب معمول اس کو ایک بہت گھنے جنگل میں شکار کے لیے جانے کا اتفاق ہوا۔ اس جنگل سے متعلق عجیب عجیب قصے مشہور تھے۔ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم نے بہت سے شکاریوں کو اس راستے جاتے دیکھا ہے، مگر واپس آج تک کوئی نہیں آیا۔ کوئی نہیں بتا سکتا کہ ان بیچاروں پر کیا گزری۔ شہزادے سیفو نے بھی یہ قصے سنے تھے، لیکن اس نے کہا، جب تک میں اس جنگل کو پار نہ کر لوں گا مجھے چین نہیں آئے گا۔ اس کے ساتھیوں نے اسے بہت منع کیا، لیکن ایک دن صبح کے وقت وہ ان سب کو چھوڑ کر اور اپنے 5 جانوروں کو لے کر جنگل کی طرف چل پڑا۔ وہ اس گھنے جنگل میں کچھ ہی دور چلا ہوگا، اس نے ایک ہرنی دیکھی جو روئی کے گالے کی طرح سفید تھی۔ ہرنی کو بھاگتا دیکھ کر اس نے اپنا گھوڑا تیز کیا اور جنگل میں بہت دور تک اس کا پیچھا کیا۔ اس کے جانور بھی اس کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ شام تک اس کے ساتھیوں نے اس کی واپسی کا انتظار کیا، لیکن وہ نہ آیا تو وہ لوگ تنہا لوٹ آئے اور محل میں جا کر شہزادی کو سارا واقعہ بیان کر دیا۔ شہزادی یہ سنتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ سیفو جب بہت دیر تک ہرنی کا پیچھا کرتا رہا اور اس کو اپنی نظروں سے غائب نہ ہونے دیا تو کئی گھنٹے کی مسلسل دوڑ سے وہ تھک کر رک گیا۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ سفید ہرنی اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر غائب ہو گئی۔ سیفو کو اب پتہ چلا کہ وہ جنگل میں بہت دور تک چلا آیا ہے۔ اس نے اپنا بغل اٹھایا اور بہت زور سے بجایا، لیکن اس کا بجانا بالکل بیکار ثابت ہوا، کیونکہ اس کی آواز پر کوئی آدمی نہیں آیا۔ اب وہ اپنے گھوڑے سے اترا اور ایک درخت کے نیچے ٹھہر گیا۔ اس کے 5 جانور بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد اس نے آگ جلائی۔ آگ جلائے ہوئے کچھ دیر گزری تھی کہ سیفو نے کسی کے کرہانے کی آواز سنی۔ اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی، لیکن اسے کوئی بھی نظر نہ آیا۔ آواز اس کو پھر سنائی دی۔ اچھی طرح دیکھنے سے اس کو معلوم ہوا کہ درخت کے اوپر ایک عورت بندھی ہوئی ہے اور وہ کرا رہی ہے، ہو ارے میں مری۔ بوڑھی عورت چلائی، میں سردی سے مرے جا رہی ہوں۔ پہلے تو سیفو نے اس کو تعجب سے دیکھا، مگر بعد میں اس کو اس کے اوپر بہت رحم آیا اور عورت سے بولا، بڑی بھی، اگر تم کو سردی لگ رہی ہے تو نیچے اتر آؤ اور اس آگ سے اپنے آپ کو گرمی پہنچاؤ۔ نہیں، میں نہیں آؤں گی، عورت نے جواب دیا، تمہارے جانور مجھے کاٹ لیں گے۔ میرے جانور کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، سیفو نے جواب دیا، ان سے تم بالکل نہ ڈرو، آؤ اور یہاں آگ کے پاس بیٹھ جاؤ۔ وہ عورت در حقیقت ایک جادوگرنی تھی۔ اس نے جواب دیا، نہیں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، میں اس وقت تک نیچے نہیں آؤں گی جب تک تم اپنے جانوروں کی پیٹھ پر یہ شاخ نہ چھو دو جو میں نیچے پھینکتی ہوں۔ اچھا، شاخ میرے پاس پھینکو۔ اس نے یہ لفظ کہے ہی تھے کہ درخت کی ایک شاخ اس کی ٹانگوں کے پاس آ کر گری۔ سیفو نے اس کو اٹھا لیا اور باری باری اس شاخ سے اپنے سب جانوروں کو چھو دیا۔ شاخ کے لگتے ہی تمام جانور پتھر کے ہو گئے۔ سیفو اس پر تعجب کر رہا تھا کہ چالاک عورت فوراً درخت سے اتری اور سیفو کے ہاتھ سے شاخ لے کر اس کی پیٹھ پر لگا دی۔ شاخ کا لگنا تھا کہ سیفو بھی پتھر کا بن گیا۔
جادوگرنی نے اسے 5 جانوروں سمیت ایک غار میں ڈال دیا، جہاں پہلے ہی بہت سے آدمی اس کے جادو کے اثر سے پتھر بنے پڑے تھے۔ ادھر شہزادی کا یہ حال کہ روزانہ اپنے شوہر کی آمد کا انتظار کرتی۔ بہت دن تک انتظار کرنے کے بعد وہ مایوس ہو گئی اور رنجیدہ رہنے لگی۔ کچھ عرصے کے بعد سیفو کا بھائی زلفو بھی گھومتا پھرتا اسی شہر میں آ گیا۔ سب سے پہلے تو وہ اس جگہ پہنچا جہاں ان دونوں بھائیوں نے جدا ہوتے وقت چاقو ایک درخت میں گاڑ دیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ جدھر اس کا بھائی سیفو گیا تھا اس طرف کے چاقو کا پھل زنگ آلودہ تھا، لیکن اس پر پورا زنگ نہیں آیا تھا، جس سے زلفو نے یہ سوچا کہ سیفو مرا تو نہیں مگر کسی مصیبت میں پھنس گیا ہے۔ جب زلفو شہر کے دروازے پر پہنچا تو وہاں کے دربان کو یہ شبہ ہوا کہ شہزادہ سیفو واپس آ گیا ہے۔ وہ فوراً شاہی محل کی طرف دوڑ گیا اور جا کر یہ خبر دی کہ شہزادہ 5 جانوروں سمیت واپس آ گیا ہے۔ یہ خبر سن کر سب کو تعجب ہوا اور خوشی بھی۔ بادشاہ نے فوراً آدمی دوڑائے کہ وہ شہزادے کو لے آئیں۔ نووارد زلفو پہلے تو اتنے آدمیوں کو اپنی طرف آتا دیکھ کر گھبرایا، لیکن فوراً ہی وہ سارا معاملہ سمجھ گیا اور چپکے چپکے ان کے ساتھ محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ اس وقت اپنے بھائی کی جگہ لینا مناسب ہوگا، کیونکہ بعد میں حالات معلوم ہونے کے بعد ممکن ہے وہ اس کو بچا لے۔ محل میں پہنچنے کے بعد اس کا شاندار استقبال ہوا۔ شہزادی کو بھی پورا یقین تھا کہ یہ اس کا شوہر ہے۔ چنانچہ جب وہ دونوں تنہا ہوئے تو شہزادی نے اتنے دنوں تک الگ رہنے کی بہت شکایت کی۔ زلفو نے ہر بات کا مناسب جواب دیا اور کہا، میں جنگل میں راستہ بھول گیا تھا، آج اس قابل ہوا کہ صحیح راستہ چل کر یہاں آ گیا۔ 2-3 دن میں زلفو نے تمام واقعات کا پتہ چلا لیا اور جادو کے جنگل کا حال بھی معلوم کر لیا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد اس نے کہا، آج میں شکار کھیلنے کے لیے پھر اسی جنگل میں جاؤں گا۔ بوڑھے بادشاہ اور نوجوان شہزادی نے بہت کوشش کی کہ زلفو وہاں نہ جائے، لیکن وہ اپنی ضد پر قائم رہا اور دوسرے دن صبح کو وہ بھائی کی طرح 5 جانوروں کو لے کر اس جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جنگل میں پہنچتے ہی اس کو بھی وہی سفید ہرنی نظر آئی اور وہ اس کے پیچھے روانہ ہوا، مگر شام تک بھی وہ اس کو پکڑ نہ سکا۔ جب رات ہوئی تو وہ ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ جیسے اس کے بھائی نے آگ جلائی تھی، زلفو نے بھی ویسے ہی آگ جلا لی۔ آگ جلانے کے تھوڑی دیر بعد اس نے بھی کسی عورت کی کراہنے کی آواز سنی۔ ارے ارے، یہاں کتنی سردی ہے۔ زلفو نے گردن اٹھا کر دیکھا تو اس کی نظر جادوگرنی پر پڑی۔ اس نے کہا، بڑی بھی، اگر تم کو سردی لگ رہی ہے تو نیچے آ جاؤ، اپنے آپ کو گرمی پہنچاؤ۔ میں نیچے نہیں آؤں گی، مجھ کو تمہارے جانور کاٹ کھائیں گے، میرے جانور نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ بڑھیا بولی، میں تم کو یہ شاخ دیتی ہوں، اگر یہ شاخ اپنے جانوروں کے لگا دو تو میں نیچے آؤں گی۔ یہ الفاظ سن کر زلفو کو کچھ تعجب ہوا۔ اس نے جادوگرنی سے کہا، میں اپنے جانوروں پر تم کو پورا اختیار دیتا ہوں، تم خود نیچے آؤ اور جو چاہو کرو۔ اگر اب بھی تم نیچے نہ آؤ گی تو میں تم کو پکڑنے آؤں گا۔ واہ واہ، یہ خوب کہی، اگر تم مجھ کو پکڑنا چاہو بھی تو پکڑ نہیں سکو گے۔ کیا کہا؟ اچھا، اب تم بچو، میں تمہارے ایک گولی مارتا ہوں۔ یہ کہہ کر زلفو نے اپنی بندوق اٹھائی اور اس کی طرف تاک کر نشانہ لگایا، لیکن جادوگرنی پر لوہے کی گولیوں کا کچھ اثر نہ ہوا۔ جادوگرنی اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولی، تم کچھ بڑھیا شکاری معلوم نہیں ہوتے۔ اپنے نشانے کو پہلی مرتبہ خطا ہوتے دیکھ کر زلفو کو بہت افسوس ہوا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری، دوبارہ بندوق بھری۔ اس مرتبہ اس نے اوپر سے اپنا چاندی کا بٹن بھی ڈال دیا اور جادوگرنی کی طرف نشانہ لگاتے ہوئے کہا، اب بچو۔ نشانہ لگتے ہی جادوگرنی لڑکتی ہوئی درخت سے نیچے آ پڑی۔ زلفو فوراً ہی اس کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا اور اس سے کہا، بدمعاش عورت، اگر مجھ کو ٹھیک ٹھیک نہیں بتائے گی کہ میرا بھائی کہاں ہے تو میں تجھ کو دہتی ہوئی آگ میں ڈال دوں گا۔ جادوگرنی ڈری اور اس نے سارا حال بتانے کا وعدہ کر لیا۔ اچھا، میرا بھائی کہاں ہے؟
جادوگرنی بولی، وہ اس غار کے اندر ہے اور اب وہ پتھر کا ہو گیا ہے، اس کے جانور بھی پتھر بنے ہوئے ہیں۔ اس پر زلفو کو بہت غصہ آیا اور وہ جادوگرنی کو گھسیٹتا ہوا غار کے پاس لے گیا اور وہاں جا کر اس سے کہا، اب صرف میرے بھائی کو نہیں بلکہ سب لوگوں کو اپنے جادو سے زندہ کرو۔ جادوگرنی یہ دیکھ کر کہ اب سوائے حکم ماننے کے کوئی چارہ نہ تھا، اس نے ایک شاخ اٹھائی اور ہر پتھر کو چھونا شروع کیا۔ نوجوان سیفو اپنے جانوروں کے ساتھ زندہ ہو گیا اور بھی بہت سے آدمی زندہ ہو گئے اور سب لوگ خوشی خوشی اپنے بچانے والے کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ جب دونوں جڑواں بھائیوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر پہچانا اور دوبارہ ملنے پر بہت زیادہ خوش ہوئے۔ اس کے بعد ان دونوں نے جادوگرنی کو پکڑا اور اس خیال سے کہ وہ لوگوں کے ساتھ یہ حرکت نہ کرے، اس کو آگ میں جھونک دیا۔ جادوگرنی ابھی اچھی طرح سے جلنے بھی نہ پائی تھی کہ وہ جادو کا جنگل دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ جہاں وہ دونوں بھائی کھڑے تھے وہاں سے بادشاہ کا محل صاف نظر آ رہا تھا۔ دونوں بھائی اسی وقت محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں سیفو نے اپنے بھائی کو بتایا کہ وہ بادشاہ کا داماد ہو گیا ہے اور بادشاہ نے اسے ایک صوبے کا گورنر بھی بنا دیا ہے۔ زلفو ہنس کر بولا، میرے ساتھ بھی عجیب واقعہ ہوا۔ جب میں اس شہر میں داخل ہوا تو لوگوں کو میرے اوپر تمہارا شبہ تھا اور میرا بھی شاہانہ استقبال ہوا۔ تب سیفو بولا، ہاں بھائی، ہم دونوں اس قدر ہم شکل ہیں کہ دوسرے لوگ ہمیں آسانی سے نہیں پہچان سکتے۔ اچھا، اب ہم دونوں الگ الگ راستے سے شہر میں داخل ہوں گے تو بڑا لطف آئے گا۔ یہ مشورہ زلفو کو بہت پسند آیا اور وہ دونوں الگ الگ ہو گئے۔ جب یہ دونوں بھائی الگ الگ دروازوں سے شہر میں پہنچے تو دونوں دروازوں کے دربان ان کے آگے آگے تھے۔ دونوں ایک ساتھ شاہی محل میں پہنچے اور ایک ہی وقت میں دونوں دربانوں نے اطلاع دی کہ شہزادہ جانوروں سمیت واپس آ گیا ہے۔ بادشاہ کو یہ سن کر بڑا تعجب ہوا کہ اس کا داماد ایک ہی وقت میں شمالی اور جنوبی دروازے سے کیسے آ گیا۔ دونوں بھائی اسی وقت بادشاہ کے سامنے پہنچے اور جھک کر سلام کیا۔ بادشاہ اور سب درباری دو شہزادوں کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ بادشاہ نے شہزادی کو بلایا اور اس سے پوچھا، پیاری بیٹی، ان دونوں میں تمہارا شوہر کون ہے؟ نوجوان شہزادی بھی تھوڑی دیر کے لیے گھبرا گئی، مگر فوراً ہی اس کو اپنی ان چیزوں کا خیال آیا جو اس نے ایک بھائی کے جانوروں کو دی تھیں۔ سیفو کے پیچھے اس کے سب جانور اپنی اپنی چیزیں پہنے کھڑے تھے، یعنی شیر کی گردن میں مالا، ریچھ کے پاؤں میں کڑے، بھیڑیے کے پاؤں میں چوڑیاں اور خرگوش اور لومڑی انگوٹھیاں پہنے ہوئے تھیں۔ شہزادی نے سیفو کی طرف انگلی اٹھائی اور کہا، یہ میرا شوہر ہے۔ نوجوان سیفو نے خوش ہو کر کہا، بالکل ٹھیک پہچانا شہزادی۔ اس کے بعد وہ تمام لوگ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں RG اردو اسٹوری۔ شکریہ۔